السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ابن صفی کی عمران سیریز کا دوسرا ناول آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے چٹانوں میں فائر۔ کرنل زرغام بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا قوی الجثہ پر روب چہرے والا آدمی تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی تھیں اور نیچے کی طرف ڈھلکی ہوئی تھیں۔ اس نے دیوار پہ لگے کلاک پر تشویش سے نظریں ڈالیں اور کھڑکی کے پاس آ گیا۔ دور پہاڑیوں کے پیچھے سے چاند ابھر رہا تھا۔ موسم بھی بہت خوشگوار تھا اور منظر بھی بہت دلکش، مگر کرنل زرغام اتنا مضطرب تھا کہ وہ کسی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی نوجوان بیٹی کمرے میں داخل ہو کر بولی، 10 بج گئے، وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے۔ ہاں، شاید گاڑی لیٹ ہے۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ بولا، صوفی تمہیں سب پتہ ہے، تمہاری نظروں میں ان واقعات کی کوئی اہمیت نہیں۔ صوفیہ بولی، میں نے یہ تو نہیں کہا، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ بہت تشویش سے ذہن کو تھکانے کا کیا فائدہ۔ زرغام بولا، کیا تم نے کیپٹن فیاض کا تار پڑھا؟ وہ بولی، جی ڈیڈی، میں بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ یہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ایک ایسا آدمی بھیج رہا ہوں جس سے آپ لوگ تنگ نہ آ گئے تو کافی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کرنل نے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی چیز مجھے بھی الجھن میں ڈالے دے رہی ہے، اور جو آدمی وہ بھیج رہا ہے وہ سرکاری بھی نہیں ہے۔ صوفیہ بولی، آخر انہوں نے اپنے محکمے کا کوئی آدمی کیوں نہیں بھیجا؟ وہ بولے، دراصل فیاض بڑا بااصول آدمی ہے، ایک پرائیویٹ معاملے کے لیے اس نے سرکاری آدمی بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ کرنل زرغام کے بھتیجے عارف اور انور ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی آمد کے منتظر تھے۔ محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض نے ان کے چچا کی درخواست پر کسی آدمی کو بھیجا تھا جسے لینے کے لیے وہ لوگ اسٹیشن آئے تھے، لیکن گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ یہ دونوں جوان خوش شکل، سمارٹ، تعلیم یافتہ تھے۔ ان دونوں بھائیوں میں دوستوں جیسی بے تکلفی تھی۔ کیپٹن فیاض کا تار کتنا عجیب تھا نا، عارف نے کہا۔ وہ کس قسم کا آدمی ہوگا؟ بولا، ہوگا کوئی چڑچڑا بد دماغ، صاحب کو خواہ کا وہم ہو گیا ہے۔ عارف بولا، یہ تمہاری زیادتی ہے، ان حالات میں تم بھی وہی کرتے جو وہ کر رہے ہیں، مجھے تو ان سے ہمدردی ہے۔ قسم کی گھنٹی کی آواز پر وہ چونک پڑے۔ یہ ٹرین کی آمد کا اشارہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑی اسٹیشن تھا، یہاں مسافروں کو ہوشیار کرنے کے لیے گھنٹی بجائی جاتی تھی۔ پورے پلیٹ فارم پر 8 یا 10 آدمی نظر آ رہے تھے۔ ان میں نیلی وردی والے وہ خلاصی بھی تھے جو ایسی شان سے اکڑ کر چلتے تھے جیسے اسٹیشن ماسٹر ہوں۔ کھانا فروخت کرنے والے اپنا جالی دار لکڑی کا صندوق اٹھائے پھر رہے تھے۔ ٹرین آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی پلیٹ فارم سے آ کر لگی۔ پوری ٹرین سے صرف 3 آدمی اترے، 2 بوڑھے دیہاتی اور ایک جوان آدمی۔ اس نے خاکی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے بائیں شانے سے غلاف میں بند کی ہوئی بندوق لٹکی ہوئی تھی اور داہنے ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹ کیس تھا۔ غالباً یہی وہ آدمی تھا جس کے لیے انور اور عارف یہاں آئے تھے۔ وہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ کیا آپ کو کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے؟ انور نے اسے پوچھا۔ اگر میں خود ہی نہ آنا چاہتا تو اس کے فرشتے بھی نہیں بھیج سکتے تھے، مسافر نے مسکرا کر کہا۔ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، عارف بولا۔ تو لے جائیے۔ مسافر نے سوٹ کیس زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ انور نے کلی کو آواز دے کر کہا، اٹھاؤ۔ مسافر بڑی حیرت سے بولا، کیا یہ ایک کلی مجھے سوٹ کیس سمیت اٹھا لے گا؟ وہ دونوں ہنس پڑے۔ جی نہیں، انور نے شرارت سے کہا، آپ ذرا کھڑے ہو جائیے۔ مسافر کھڑا ہو گیا۔ انور نے کلی کو سوٹ کیس اٹھانے کا اشارہ کیا اور مسافر کا ہاتھ پکڑ کر بولا، چلیے۔ آہستہ سے عارف کو مخاطب کر کے کہا، غالباً اب تار کا مضمون تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عارف نے آہستہ سے کہا، اس احمق مسافر کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا۔ پھر انور نے مسافر سے کہا، جناب کا اسم شریف؟ مسافر بڑی سنجیدگی سے بولا، کلیئر شریف۔ دونوں ہنس پڑے۔ ہائیں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مسافر بولا، میں نے آپ کا نام پوچھا تھا۔ اچھا، علی عمران MSc PhD۔ عارف ہنس پڑا۔ آپ ہنسے کیوں؟ عارف جلدی سے بولا، نہیں، میں کسی دوسری بات پر ہنسا تھا۔ اچھا، تو اب مجھے تیسری بات پہ ہنسنے دیجیے۔ یہ کہہ کر عمران احمقوں کی طرح ہنسنے لگا۔ عارف اور انور سوچ رہے تھے، اچھی خاصی تفریح رہے گی، یہ احمق آدمی کرنل صاحب کا ناطقہ بند کر دے گا اور وہ پاگلوں کی طرح سر پیٹتے پھریں گے۔ وہ ٹھیک ہی سوچ رہے تھے۔ کرنل کا مزاج ایسا ہی تھا، اگر کوئی بات اس کے سامنے دوبارہ دہرانی پڑتی تو اس کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ کہ عمران جیسے آدمی کا ساتھ۔ جب کرنل کے بھتیجے مسافر کو ساتھ لے کر اپنی کوٹھی تک پہنچے تو کرنل بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ صوفیہ بھی وہیں موجود تھی۔ کرنل نے عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، کیپٹن فیاض تو اچھے ہیں۔ عمران صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، اجی توبہ کیجئے، نہایت نامعقول آدمی ہے۔ اس نے کاندھے سے بندوق اتار کر صوفے کے ہتھے سے لٹکا دی۔ کرنل اسے گھورنے لگا۔ آپ کی تعریف؟ عمران شرما کر بولا، میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کیا کروں؟ اور عارف کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کرنل ان کی طرف مڑا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر کرنل نے کھنکار کر کہا،
میں نے آپ کا نام پوچھا تھا۔ کب پوچھا تھا؟ عمران چونک کر بولا۔ ابھی ابھی۔ انور اور عارف نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے۔ کرنل نے غصے سے کہا، ان لونڈوں کی شامت آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے نکل گیا۔ عمران احمقوں کی طرح بیٹھا رہا، ایسے بے تعلق انداز میں جیسے اس نے نہ کچھ دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، صوفیہ بولی۔ اس پر عمران نے اپنا نام ڈگریوں سمیت دہرا دیا۔ صوفیہ کے انداز سے لگتا تھا اسے اس پر یقین نہیں آیا۔ صوفیہ نے پوچھا، کیا آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد معلوم ہے؟ عمران بولا، مقصد مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو اپنی ایئر گن ساتھ لایا ہوں۔ ایئر گن کس لیے؟ صوفیہ نے حیرت سے کہا۔ جی میں ہاتھ سے مکھیاں نہیں مارتا۔ پچھلے دروازے میں کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، غصے میں آگے بڑھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا فیاض نے بےہودگی کیوں کی، اس نے سخت لہجے میں کہا اور عمران کو گھور کر دیکھا۔ دیکھیے ہے نا نامعقول آدمی، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو، عمران چہک کر بولا۔ کرنل بولا، آپ کل صبح کی گاڑی سے واپس چلے جائیے۔ جی نہیں، میں 1 ہفتے کا پروگرام بنا کر آیا ہوں۔ کرنل بیزاری سے بولا، جی آپ کا بہت شکریہ، میں آدھا معاوضہ دے کر آپ کو رخصت کرنے پر تیار ہوں، میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں۔ ڈیڈی پلیز، صوفیہ نے جلدی سے کہا، کیا آپ کو تار کا مضمون یاد نہیں؟ تم ٹھیک کہتی ہو، کرنل بولا۔ اب اس کی نظریں عمران کے چہرے سے ہٹ کر اس کی بندوق پر جم گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق اٹھائی اور غلاف سے نکالا۔ وہ پھر حلق کے بل چیخا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ تو سچ مچ ایئر گن ہے۔ عمران نے اطمینان سے سر ہلا کر کہا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کرنل کا پارا اتنا چڑھا کہ اس کی لڑکی اسے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ صوفیہ کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اگر صوفیہ کی بجائے کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو وہ اس کا گلا دبا دیتا۔ ان کے جانے کے بعد عمران ایسے مسکرانے لگا جیسے یہ واقعہ بڑا خوشگوار رہا تھا۔ ذرا دیر بعد صوفیہ واپس آئی اور اس نے اسے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا۔ عمران خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ صوفیہ نے بھی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ عمران کے لیے کمرہ پہلے ہی تیار کر دیا گیا تھا۔ جو ہی کلاک نے رات کا 1 بجایا، عمران بستر سے اٹھ گیا، دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، لیکن کوٹھی کے کسی کمرے کی روشنی بند نہیں تھی۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں تمام لوگ بیٹھے تھے۔ صوفیہ کے علاوہ ہر فرد کے آگے ایک رائفل رکھی تھی۔ انور اور عارف کی شکل پہ بوریت تھی۔ کرنل صوفے پہ اس طرح اکڑ کے بیٹھا تھا جیسے کوئی بت ہو، وہ پلکیں تک نہیں جھپکا رہا تھا۔ عمران کو دیکھ کر اسے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، گرج کر بولا، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، عمران نے کہا۔ کیا؟ اگر آپ چند نامعلوم آدمیوں سے خائف ہیں تو پولیس کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا وہ لوگ سچ مچ آپ کے لیے نامعلوم ہیں؟ ہاں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ انہیں بالکل جانتے ہی نہیں تو ان سے خائف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب دینے کی بجائے کرنل نے عمران کو گھورا اور بولا، بیٹھ جاؤ۔ عمران بیٹھ گیا اور بولا، آپ لوگ یہاں اتنی روشنیاں جلا کر بیٹھے ہیں، اس طرح تو آپ لوگ کسی بھی وقت ان کی گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ کرنل بولا، نہیں، وہ ہمیں نشانہ نہیں بنا سکتے، میں نے باہر کئی پہرے دار بٹھا رکھے ہیں۔ تو پھر اس طرح رائفلیں سامنے رکھ کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ عمران بولا۔ نہیں کرنل صاحب، اگر آپ عمران MSc PhD سے کام لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سارے حالات سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ میں یہاں محض آپ کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں آیا۔ ڈیڈی بتا دیجئے نا۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، صوفیہ بولی۔ کرنل کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں نہیں جانتا کہ کیا بتاؤں، میں ان لوگوں کے نشان سے واقف ہوں۔ اس نشان کا میری کوٹھی میں پایا جانا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں۔ اوہ، عمران نے سیٹی بجانے کے انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑے اور پھر آہستہ سے پوچھا، وہ نشان آپ کو کب ملا؟ آج سے 4 دن پہلے۔ خوب، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ کرنل نے اٹھ کر میز کی دراز سے کوئی چیز نکالی، میز پہ رکھ دیا۔ یہ ایک 3 انچ لمبا لکڑی کا بندر تھا۔ عمران نے اسے میز سے اٹھا کر الٹا پلٹا کچھ دیر دیکھا، پھر واپس میز پہ رکھ کر کرنل کو گھورنے لگا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، پر ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں کے سامنے میرے سوالوں کے جواب دینا پسند نہ کریں۔ کرنل نے اکتائے ہوئے انداز سے کہا، بور مت کرو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ کیا کبھی آپ کا تعلق منشیات کی ناجائز تجارت سے بھی رہا ہے؟ سن کر کرنل ایسے اچھلا جیسے کسی نے اسے ڈنک مار دیا ہو، پھر وہ جلدی سے لڑکوں کی طرف مڑ کر بولا، جاؤ بھائی تم لوگ آرام کرو، جاؤ صوفیہ تم بھی جاؤ۔ ان تینوں کے جانے کے بعد کرنل بولا، کیا تم اس نشان کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ عمران نے لاپرواہی سے کہا، بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نہیں، میرا تعلق منشیات کی تجارت سے کبھی نہیں رہا۔ سوچتا ہوا بولا، تو پھر یقیناً آپ ان لوگوں کے متعلق کچھ جانتے ہیں، ورنہ یہ نشان اس کوٹھی میں کیوں آیا؟ خدا کی قسم تم بہت کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن میں تو کل صبح واپس جا رہا ہوں۔ نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ عمران پھر بولا، اچھا تو یہ بتائیے آپ لیوکا سے کیوں خائف ہیں؟ اس بار کرنل کے چہرے پر صرف حیرت ہی نہیں خوف بھی تھا۔ وہ بولا، تم کون ہو؟
کیا تمہیں سچ مچ کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے؟ کہیں تم لیوکا کے آدمی تو نہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں ایسا شک ہے تو بہتر ہے میں کل صبح چلا ہی جاؤں۔ تم لیوکا کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، عمران نے کہا، لیکن لیوکا کے متعلق میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ اس کے نام سے منشیات کی ناجائز تجارت ہوتی ہے۔ اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو لڑکے، تم بہت خطرناک معلوم ہوتے ہو۔ جی نہیں، میں دنیا کا احمق ترین آدمی ہوں۔ تعریفی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، لڑکے تم ہرگز احمق نہیں ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ساری معلومات تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ باتیں لیوکا کے گروہ کے علاوہ اور لوگ نہیں جانتے۔ عمران بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا تعلق بھی اسی کے گروہ سے ہے۔ نہیں، تم غلط سمجھے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر یہ بتائیے، آخر وہ لوگ آپ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کرنل کے چہرے سے ہچکچاہٹ ظاہر ہو رہی تھی، وہ کچھ نہ بولا۔ عمران بولا، لیوکا کے آدمی صرف ایک ہی صورت میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا گروہ ہے جو منشیات کی ناجائز تجارت کرتا ہے۔ لیوکا کون ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن تجارت کا سارا نفع اس کو پہنچتا ہے۔ کبھی اس کے بعض ایجنٹ بے ایمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ لیوکا کے مطالبات ادا نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں انہیں اس قسم کی وارننگز ملتی ہیں۔ پہلی دھمکی بندر، دوسری دھمکی سانپ، تیسری دھمکی مرغ۔ اگر آخری دھمکی کے بعد بھی وہ لوگ مطالبات ادا نہیں کرتے تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ کرنل بولا، میرا لیوکا سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کا ایجنٹ نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے میرے پاس اس کا سراغ ہے۔ کچھ ایسے کاغذات ہیں جو کسی طرح لیوکا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ کاغذات آپ کو ملے کہاں سے؟ عمران نے پوچھا۔ کرنل بولا، پچھلی جنگ عظیم کے دوران میں ہانگ کانگ میں تھا، وہیں یہ کاغذات مجھے ملے۔ جس آدمی نے مجھے کاغذات دیے وہ مجھے غلط سمجھا۔ ہوا یہ کہ میں ہانگ کانگ کے کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا۔ ایک دبلا پتلا چینی آ کر میرے پاس بیٹھ گیا، جیب سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر میز کے نیچے سے میرے گھٹنوں پہ رکھ دیا اور آہستہ سے بولا، میں خطرے میں ہوں، یہ پارسل B14 تک پہنچا دینا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے چپ چاپ وہ لفافہ اپنی جیب میں ڈال لیا اور سوچا ممکن ہے وہ چینی ملٹری سیکرٹ سروس کا کوئی آدمی ہو اور کچھ اہم کاغذات میری توسط سے کسی سیکشن میں پہنچانا چاہتا ہو۔ وقت اپنی فوجی وردی پہنے ہوئے تھا۔ دوسرے دن میں نے B14 کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی، لیکن ملٹری والوں میں اس نام کا کوئی ادارہ نہیں تھا، حتیٰ کہ دور دور تک بھی B14 کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر تنگ آ کر میں نے یہ لفافہ کھولا۔ وہ کچھ تجارتی قسم کے کاغذات تھے۔ تجارت کی نوعیت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کاغذات میں جگہ جگہ لیوکا کا نام تھا۔ کئی کاغذات چینی اور جاپانی زبانوں میں تھے جنہیں میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ اس چھان بین کے دوران مجھے پتہ چلا کہ لیوکا کون ہے۔ اس کے ایجنٹ آئے دن گرفتار ہوتے رہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی کبھی لیوکا کا پتہ نہ بتا سکا۔ یہ نام 200 سال سے زندہ ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، اس کا مطلب کہ ان کاغذات میں لیوکا کے متعلق پوری رپورٹ تھی۔ یہ بتائیے یہ لوگ کب سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کرنل اپنا سگار سلگا کر بولا، کاغذات ملنے کے 6 ماہ کے بعد ہی یہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن میں نے کاغذات کسی کو نہ دیے۔ وہ لوگ کئی بار چوری چھپے میری قیامگاہ میں بھی داخل ہوئے، لیکن انہیں کاغذات نہ مل سکے۔ اب انہوں نے یہ حربے استعمال کیے ہیں، یعنی موت کے نشان بھیج رہے ہیں۔ خاموشی رہی، پھر عمران بڑبڑانے لگا، آپ اسی وقت تک زندہ ہیں جب تک کاغذات آپ کے قبضے میں ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، کرنل بولا، تم بہت ذہین ہو۔ یہی وجہ ہے میں ان کاغذات کو واپس نہیں کرنا چاہتا، ورنہ مجھے ان کاغذات سے بالکل دلچسپی نہیں۔ بس یہ سمجھ لو میں نے ایک سانپ کا سر پکڑ رکھا ہے، اگر چھوڑتا ہوں تو مجھے ڈر ہے وہ پلٹ کر مجھے ہی ڈس لے گا۔ میں نے کیپٹن فیاض کو بھی اصل واقعات کی اطلاع نہیں دی، اسے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ مجھے کچھ لوگوں سے خطرہ ہے اور میں کسی وجہ سے براہ راست پولیس کو بتانا نہیں چاہتا۔ کیا ان حالات کا علم آپ کے بھتیجوں کو ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میرے علاوہ یہ سارے معاملات صرف صوفیہ کو پتہ ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے بھتیجوں کو کچھ تو بتایا ہوگا؟ صرف اتنا بتایا ہے کہ بعض دشمن میری طاق میں ہیں اور ان کا نشان بندر ہے۔ خیر، اب آپ آرام کیجئے، صبح ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ دوسری صبح صوفیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کرنل اس قبطی آدمی کی ضرورت سے زیادہ خاطر مدارات کر رہا ہے۔ انور اور عارف ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ کرنل کو وٹامنز کا خپت تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرتے تو انہیں ترکاری، بھیگے ہوئے چنے کھانے پڑتے تھے۔ آج کل تو انہوں نے دیر سے اٹھنا شروع کر دیا تھا، ان کے پاس اچھا خاصا بہانہ آ گیا تھا، کافی رات گئے تک رائفل لے کر پہرا دے رہے تھے۔ عمران کرنل سے بھی زیادہ وٹامن زدہ نظر آتا تھا۔ کرنل تو بھیگے ہوئے چنے ہی چبا رہا تھا، مگر عمران نے یہ حرکت کی کہ چنوں کو چھیل چھیل کر چھلکے الگ اور دانے الگ کیے۔ صوفیہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب کافی مقدار میں چھلکے جمع ہو گئے تو عمران نے انہیں چبانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر صوفیہ کو ہنسی آ گئی۔
کرنل نے شاید ادھر دھیان نہیں دیا تھا۔ صوفیہ کے ہنسنے پر وہ چونکا اور پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ صوفیہ نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ چھلکے کھا رہے ہیں؟ عمران بہت سنجیدگی سے بولا، میری صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں غذا کا وہ حصہ استعمال کرتا ہوں جس میں صرف وٹامن ہو۔ میں صرف چھلکے کھاتا ہوں، آلو کا چھلکا، پیاز کا چھلکا، بھوسی، چاول کی بھوسی۔ کرنل ہنستے ہوئے بولا، شیطان، میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ عمران اپنا منہ پیٹنے لگا، توبہ توبہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرنل ہنس رہا تھا۔ صوفیہ حیران ہو گئی۔ اگر یہ حرکت کسی اور نے کی ہوتی تو شاید اس کا باپ رائفل نکال کے لے آتا۔ اس وقت کرنل چیزیں اٹھا کر عمران کو پیش کر رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر عمران باہر آ گیا۔ پہاڑیوں میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ سناگری کی شاداب وادی گرمیوں میں بڑی آباد ہو جاتی تھی۔ پانی علاقوں کے ذی حیثیت لوگ یہاں موسم گرما گزارنے آتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں یہاں رہنے والے اپنے مکانوں کو کرائے پہ اٹھا دیتے تھے اور خود جھوپڑیوں میں رہتے تھے۔ اپنے کرایہ داروں کی خدمات بھی انجام دیتے تھے، جس کے بدلے انہیں اچھی خاصی رقم کی آمدنی ہو جاتی۔ کمائی کے بل بوتے پر ان کا سردیوں کا زمانہ آسائش کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ کرنل زرغام کی یہاں مستقل سکونت تھی۔ اس کا شمار یہاں کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ صوفیہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور عارف اس کے بھتیجے تھے جو عموماً گرمیوں کا موسم یہیں گزارتے تھے۔ کرنل زرغام کی کوٹھی کے ارد گرد آڑو، خوبانی، سیب اور شہتوت کے درخت تھے۔ عمران کو باہر کھڑا دیکھ کر صوفیہ بھی آ گئی۔ کیا آپ پرائیویٹ سراغ رساں ہیں؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ سراغ رساں؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں تو، ہمارے ملک میں پرائیویٹ سراغ رساں کوئی نہیں ہوتے۔ کیا ہیں؟ صوفیہ نے پوچھا۔ عمران بہت سنجیدگی سے بولا، میں کیا ہوں؟ مرزا غالب نے غالباً یہ شعر میرے لیے کہا تھا۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ یہ سمجھیے مس صوفیہ، میں کرائے کا نوحہ گر ہوں۔ صاحب مقدر لوگ دل یا جگر کو پٹوانے کے لیے مجھے کرائے پہ حاصل کرتے ہیں۔ صوفیہ بھننا کر بولی، آپ دوسروں کو الو کیوں سمجھتے ہیں؟ مس صوفیہ، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کسی الو کو بھی الو سمجھا ہو۔ تو کیا آج آپ جا رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہے، آپ کے والد نے اپنی تسلی کے لیے میری خدمات حاصل کر لی ہیں۔ میرا سائیڈ بزنس تسلی اور دلاسا دینا بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا عمران صاحب، آپ نے سارے معاملات سمجھ لیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، آپ ڈیڈی کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ عمران بولا، دلاسا دے سکوں گا۔ صوفیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ برآمدے کی طرف سے کرنل کی آواز آئی، ارے صوفیہ، تم یہاں ہو؟ ٹرین 11 بجے آتی ہے، وہ دونوں گدھے کہاں ہیں؟ تم لوگ اسٹیشن چلے جاؤ، میں نہ جا سکوں گا۔ کرنل سے بولا، کیا آپ کے یہاں کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ ہاں، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں۔ ایک کرنل ڈکسن ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہے، اور ان کا کوئی دوست ہے مسٹر بارتوش۔ بارتوش؟ عمران بولا، اس قسم کے نام تو چیکو سلواکیہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، یہ بارتوش ڈکسن کا دوست ہے۔ میں پہلے سے کبھی نہیں ملا۔ سنا ہے مصور ہے، اسے پہاڑی علاقوں میں گھومنے پھرنے کا شوق ہے۔ تو کیا وہ کچھ دن ٹھہریں گے؟ ہاں، شاید گرمیاں یہیں گزاریں۔ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ ان لوگوں سے لیوکا والے معاملے کا تذکرہ کریں؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں اس کا خیال کیسے آیا؟ بس یوں ہی۔ البتہ میں ایک خاص بات سوچ رہا ہوں۔ لیوکا کے آدمی قریب سارے حربے استعمال کر چکے ہیں، لیکن کاغذات حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ کاغذات حاصل کیے بغیر وہ آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ کاغذات کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، کیا آپ اپنی لڑکی یا بھتیجوں کی موت برداشت کر سکیں گے؟ کیا بک رہے ہو؟ کرنل کانپ کر بولا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمران بولا۔ فرض کیجئے وہ صوفیہ کو پکڑ لیں، پھر آپ سے کاغذات کا مطالبہ کریں، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تم ٹھیک کہتے ہو عمران۔ میں کیا کروں؟ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ یا کوئی اسٹیشن نہ بھیجیے۔ اب تو میں انور اور عارف کو بھی نہیں بھیج سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں ان لوگوں کو تنہا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ ان بچوں کی فکر نہ کیجیے، میں یہاں موجود ہوں۔ اچھا، میں اندر جا کے ان کو روکتا ہوں۔ ایک بات اور سنیں، عمران نے کہا۔ آہستہ آہستہ کچھ کہتا رہا۔ کرنل کے چہرے کی رنگت کبھی پیلی پڑ جاتی، کبھی وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا۔ پھر وہ بولا، تم نے مجھے بہت الجھن میں ڈال دیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، اب آپ چلے جائیے، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کرنل اندر چلا گیا۔ عمران پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انور اور عارف دونوں کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ کرنل نے انہیں اسٹیشن جانے سے روک دیا تھا۔ انہوں نے عمران سے پوچھا، آپ نہیں گئے کرنل کے ساتھ؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ کرنل صاحب آپ سے بہت خوش ہیں۔ ہاں، میں انہیں رات بھر لطیفے سناتا رہا۔ لیکن ہم لوگوں کو کیوں ہٹا دیا تھا؟ بھائی وہ لطیفے بچوں کو سننے لائق نہیں تھے۔ دراصل کرنل صاحب مجھے جوانی کے معاشقوں کا حال سنا رہے تھے۔ انور اور صوفیہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ عمران چپ چاپ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔
اچانک انور نے صوفیہ کو شہ دی۔ اس نے بادشاہ کو اٹھا کر دوسرے خانے میں رکھا۔ دوسری طرف سے انور نے فیل اٹھا کر پھر شہ دی۔ صوفیہ بچنے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ عمران بول پڑا، خالی ہے، بادشاہ کو یہاں رکھ دیجئے۔ صوفیہ بولی، آپ کو شطرنج نہیں آتی، بادشاہ ایک گھر سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ عمران بولا، کیوں نہیں چل سکتا؟ بادشاہ تو مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ بولی، آپ نے ڈیڈی کو تنہا کیوں جانے دیا؟ عمران بولا، میں تو ان سے بہت کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بندوق لے کے چلتا ہوں، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ انور شوخی سے مسکرا کر بولا، کیا آپ واقعی ہوائی بندوق سے مکھیاں مارتے ہیں؟ عمران بہت اترا کے بولا، جناب، اس جنگ میں مجھے وکٹوریہ کراس ملتے ملتے رہ گیا۔ میں ہسپتال میں مکھیاں مارنے کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ڈاکٹر کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی۔ مکھی کا نشانہ لیتے وقت ذرا سی چوک ہو گئی۔ قصور بھی میرا نہیں، مکھی کا تھا۔ مکھی ناک سے اڑ کر آنکھ پہ جا بیٹھی۔ بہرحال اس حادثے کے بعد میری ساری پچھلی خدمات پر سوڈا واٹر پھیر دیا گیا۔ انور نے کہا لگا کر کہا، سوڈا واٹر؟ جی ہاں، اس زمانے میں خالص پانی نہیں ملتا تھا نا، ورنہ میں یہ کہتا کہ میرے سابقہ کارناموں پر پانی پھیر دیا گیا۔ بہت خوب، آپ دلچسپ آدمی ہیں، صوفیہ بولی۔ میرا دعویٰ ہے مس صوفیہ کہ میرا نشانہ بہت اچھا ہے۔ تو پھر دکھائیے نا، انور نے کہا۔ ابھی لیجئے۔ عمران تیزی سے اپنے کمرے میں گیا اور ایئر گن لے کر آ گیا۔ پھر اس میں چھرا ڈالا اور کہا، جس مکھی کو آپ کہیں۔ سامنے دیوار پر کئی مکھیاں نظر آ رہی تھیں۔ انور نے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ مکھی دیوار سے چپک کر رہ گئی۔ صوفیہ دیکھنے کے لیے دوڑی۔ حیران ہو کر بولی، سچ مچ کمال کر دیا۔ اگرچہ ڈیڈی کا نشانہ بہت اچھا ہے، لیکن شاید وہ بھی مکھی نہ مار سکیں۔ اوہ، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ انور شیخی میں آ گیا۔ میں خود لگا سکتا ہوں ایسا نشانہ۔ عمران کے ہاتھ سے بندوق لی۔ تھوڑی دیر کے بعد صوفیہ بھی اس شغل میں شامل ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں دیواروں کا پلاسٹر برباد ہو گیا تھا۔ ان پر گویا مکھیاں مارنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی کامیابی نہ ہوئی۔ پھر عارف نے کہا، یہ دیواریں جو برباد ہو گئی ہیں، کرنل صاحب ہم تینوں کو زندہ دفن کر دیں گے۔ یہ سب ان کی بدولت ہے۔ انور نے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ میری بدولت کیوں؟ میں نے تو صرف ایک مکھی پہ نشانہ لگایا تھا۔ انور ہنسنے لگا۔ پھر عمران کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، یار سچ بتانا، کیا تم واقعی احمق ہو؟ کل رات تم نے منشیات کی ناجائز تجارت کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ مجھے تو یاد نہیں، عمران نے حیرت سے کہا۔ پھر ہمیں کمرے سے کیوں نکال دیا تھا؟ یہ تو آپ کرنل سے پوچھئے۔ اندر کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا، آرٹ کا بہترین نمونہ۔ گھاس کھا گئے ہو شاید، انور جھلا کر بولا۔ ممکن ہے لنچ میں گھاس ہی بھی لے، عمران مسکین صورت بنا کر بولا۔ ناشتے میں تو چنے کے چھلکے کھائے تھے۔ تینوں ہنسنے لگے، لیکن صوفیہ سنجیدہ ہو گئی۔ آپ ڈیڈی کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، پتہ نہیں ڈیڈی کیوں چپ رہے۔ مس صوفیہ، میں ان کا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، میں بھی وٹامن پہ جان چھڑکتا ہوں۔ بات کیا تھی؟ انور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، صوفیہ نے ٹالنا چاہا، لیکن انور پیچھے پڑ گیا تو اس نے ساری بات دہرا دی۔ اس پر سب نے کہے لگائے۔ یار کمال کے آدمی ہو، انور ہنس کے بولا۔ عمران بولا، اپنی تعریف پہلی بار آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، ورنہ میرے ڈیڈی تو مجھے بالکل بدھو سمجھتے ہیں۔ تو پھر آپ کے ڈیڈی خود ہی… ارے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، ایسے نہ کہیے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس بیورو۔ کیا؟ انور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، یعنی رحمان صاحب؟ جی ہاں، عمران بولا۔ ارے تو آپ وہی عمران ہیں جس نے لندن میں امریکی ہونڈے میک لارنس کا گروہ توڑا تھا؟ پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ نہیں، آپ یقیناً وہی ہیں۔ پھر وہ صوفیہ کی طرف مڑ کر ندامت سے بولا، ہم ابھی تک ایک بہت بڑے خطرناک آدمی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا، آپ لوگ نہ جانے کہاں کی ہانک رہے ہیں۔ نہیں صوفی، انور بولا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میرا ایک دوست راشد آکسفورڈ میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی نے مجھے میک لارنس کا واقعہ سنایا تھا۔ وہ میک لارنس جس کا وہاں کی پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، عمران صاحب سے ٹکرانے کے بعد اپنے گروہ سمیت فنا ہو گیا تھا۔ سنا ہے میک لارنس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ارے توبہ، عمران نے اپنا منہ پیٹ کے کہا، اگر میں نے اسے مارا ہو تو میری قبر میں بجو پڑیں۔ عمران صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، انور نے کہا۔ ارے آپ کو کسی نے غلط بہکایا ہے۔ نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار کیپٹن فیاض نے آپ کا تذکرہ کیا تھا۔ اس تمام گفتگو کے دوران صوفیہ خاموشی سے عمران کو دیکھتی رہی، وہ کچھ نہ بولی۔ اسے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا عمران وہ نہیں جو دکھائی دیتا تھا۔ 12 بجے کرنل ڈکسن، اس کی لڑکی اور مسٹر بارتوش کرنل کی کوٹھی میں داخل ہوئے، لیکن کرنل ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈکسن ایک ادھیڑ عمر کا پتلا دبلا آدمی تھا۔ اس کی بیٹی نوجوان اور کافی حسین تھی۔ بارتوش اچھا خاصا تن و توش کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پہ آرٹسٹک سی داڑھی تھی، چہرے پہ کافی پھیکا پن تھا۔ ہیلو بیبی، کرنل ڈکسن نے صوفیہ کا شانہ تھپ تھپایا۔ اچھی تو ہو، میرا خیال تھا تم لوگ مجھے اسٹیشن لینے آؤ گے۔ قبل ازیں کہ صوفیہ کچھ کہتی،
ڈکسن کی بیٹی اس سے لپٹ گئی۔ پھر تعارف شروع ہوا۔ جب عمران کی باری آئی تو صوفیہ کچھ جھجکی۔ عمران آگے بڑھ کر خود بولا، میں کرنل زرغام کا سیکرٹری ہوں۔ کرنل ڈکسن نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، زرغام کہاں ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ صوفیہ چونک کر بولی، میرے ساتھ نہیں تو؟ کرنل ڈکسن بولا، تو کیا ڈیڈی آپ کو اسٹیشن پہ نہیں ملے؟ صوفیہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ صوفیہ نے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا، لیکن صوفیہ کی پریشانی میں کمی واقع نہ ہوئی، اور انور کو مہمانوں کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ عمران کے ساتھ باہر چلی آئی۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں عمران صاحب؟ خدا کے لیے سنجیدگی اختیار کیجیے۔ مس صوفیہ، آپ فکر مت کیجیے، میں کرنل کا ذمہ دار ہوں۔ نہیں، میں انہیں تلاش کرنے جا رہی ہوں۔ ہرگز نہیں، آپ کوٹھی سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، یہ آپ کے ڈیڈی کا حکم ہے۔ اور سنیے، موجودہ حالات کا علم مہمانوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ عارف اور انور کو بھی منع کر دیجیے کہ اپنی زبان بند رکھیں۔ اوہ میرے خدا، میں کیا کروں؟ صوفیہ روحانسی سی ہو گئی۔ آپ کچھ نہ کریں، مہمانوں کی خاطر تواضع کریں۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، کرنل بالکل خطرے میں نہیں۔ صوفیہ باورچی کو ہدایات دینے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ڈکسن، انور اور پارتوش وغیرہ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ عارف ڈکسن کی لڑکی کو اپنے البم دکھا رہا تھا۔ اچانک ڈکسن نے عارف کی طرف مڑ کر کہا، مجھے زرغام سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ ہمیں خط میں صاف صاف لکھ بھیجتا کہ وہ اب دوستوں سے گھبرانے لگا ہے۔ عارف اس وقت کرنل کی شوخ اور خوبصورت لڑکی مارتھا سے محو گفتگو تھا، موج میں آ کر بولا، جناب یہ ایک گہرا راز ہے۔ ہمارے کرنل صاحب تقریباً 20 دن سے سخت پریشان ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں۔ انہیں خوف تھا کہ کسی بھی وقت وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کرنل اچھل کے کھڑا ہو گیا، بڑی عجیب بات ہے، اتنا خطرہ ہے اور تم لوگ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہو؟ بارتوش بھی عارف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انور کو عارف پہ بڑا غصہ آیا، وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ بات مہمانوں کے سامنے کرنے کی نہیں تھی، خود کرنل زرغام بھی اسے راز رکھنا چاہتے تھے۔ ڈکسن نے صوفیہ کو بلوایا، صوفی یہ کیا معاملہ ہے؟ زرغام کدھر ہے؟ صوفیہ بولی، مجھے خود تشویش ہے، ڈیڈی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں مجھے بتائے بغیر۔ جھوٹ مت بولو، ابھی مجھے عارف نے سب بتا دیا ہے۔ مجھے پورے واقعات بتاؤ صوفی، بتاؤ اسے کس بات کا خوف تھا؟ عمران بولا، پورے واقعات کا علم کرنل کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ بولا، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے کرنل کو گھر سے باہر تنہا جانے دیا؟ صوفیہ بولی، انکل دراصل بات یہ ہے، ڈیڈی کو ایک دن ڈاک سے ایک پارسل ملا جو کسی نامعلوم آدمی نے بھیجا تھا۔ پارسل سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا بندر برآمد ہوا، بس اسی وقت سے ڈیڈی پریشان تھے۔ اس رات انہوں نے ٹہل ٹہل کر صبح کی، وہ پوری طرح مسلح ہو گئے تھے۔ دوسرے ہی دن انہوں نے کئی ملازم رکھ لیے جو رات بھر رائفلیں لے کر عمارت کے گرد پہرا دیتے ہیں۔ ڈیڈی نے ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا کہ انہیں کسی سے خوف ہے، کوئی خطرہ ہے۔ لیکن تم نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی صوفی؟ ڈکسن نے پوچھا۔ کیا میں ان حالات میں اس چھت کے نیچے چین سے رہ سکوں گا؟ انکل یہ ڈیڈی کا حکم تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کے پھیلنے پہ خطرہ اور بڑھ جائے گا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سینئر افسر نے انسپکٹر خالد کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ انسپکٹر خالد پہلے فوج میں تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد محکمہ سراغ رسانی میں آ گیا تھا۔ آدمی بہت ذہین تھا، اسی لیے اس محکمے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ سینئر آفیسر نے کرسی کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بولا، فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن فیاض کا ایک نجی خط میرے پاس آیا ہے۔ ان کا ایک آدمی یہاں آیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسے جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو وہ اسے دی جائے۔ اس کا نام علی عمران ہے اور وہ کرنل زرغام کے ہاں مقیم ہے۔ سر، یہ آدمی کس سلسلے میں آیا ہے اور اسے کس قسم کی مدد دینی ہے؟ خالد، تم زرغام کی کوٹھی پہ چلے جاؤ اور جا کر اس آدمی سے مل لو، یہ معلومات وہ آدمی ہی دے سکے گا۔ یہ رہی اس کی فوٹو۔ اور دوسری بات، شفٹن کے کیس میں کیا رہا؟ خالد نے طویل سانس لے کر کہا، سر وہ کیس تو ایک مستقل درد سر بن گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں جلدی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ابھی تک ہم یہ بھی نہیں جان پائے کہ شفٹن کوئی فرد ہے یا جماعت۔ شفٹن کی طرف سے جتنے لوگوں کو دھمکی کے خطوط ملے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں، ابھی تک کسی نے ایسی اطلاع نہ دی کہ ان سے کوئی رقم مانگی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی مجرم نہ ہو بلکہ صرف شریر طبیعت کا کوئی آدمی سنسنی پھیلا رہا ہو۔ خیال ہے شاید ہی کوئی آدمی بچا ہو جس نے اس قسم کی شکایت نہ کی ہو۔ سینئر آفیسر نے مسکرا کر کہا، کرنل زرغام وہ آدمی ہے جسے اس قسم کا کوئی خط نہیں ملا، یا اگر ملا ہے تو اس نے ہمیں اطلاع نہیں دی۔ ذرا ریکارڈ چیک کرو، حالانکہ وہ بہت مالدار آدمی ہے۔ اوہ، خالد نے اپنے سامنے رکھی فائل کھول کر چیک کی۔ سینئر افسر بولا، تو اب سمجھنے کی کوشش کرو، کرنل زرغام اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں دے رہا۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیپٹن فیاض ہم سے کسی ایسے آدمی کے لیے امداد چاہتا ہے جو کرنل زرغام کے ہاں ہی مقیم ہے، کچھ سمجھے؟ جی سر، اس سے تو لگتا ہے کہ معاملہ کوئی خاص ہے۔
معاملہ یقیناً بہت خاص ہے، تم آج ہی جا کر اس آدمی سے ملو، اس کا نام ہے علی عمران۔ رات کے کھانے پر فضا سوگوار رہی، سب نے کھانا بڑی خاموشی سے کھایا، پھر کافی پینے کے لیے برآمدے میں جا بیٹھے۔ کرنل ڈکسن بولا، صوفی میں کہتا ہوں پولیس کو اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ صوفیہ بولی، ڈیڈی اس معاملے کو عام نہیں کرنا چاہتے، پولیس کے تو سرے سے خلاف ہیں۔ اسی وقت چوکیدار نے آ کر بتایا کہ ایک اجنبی شخص کرنل صاحب سے ملنے آیا ہے۔ عمران بولا، اسے یہیں لے آؤ۔ یہ انسپکٹر خالد تھا، لیکن اس نے اپنا تعارف ایک عام آدمی کی حیثیت سے کرایا۔ بولا، میرا نام خالد ہے، کیا میں کرنل صاحب سے مل سکتا ہوں؟ صوفیہ بولی، جی نہیں، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ کب تک تشریف لے آئیں گے؟ صوفیہ بولی، وہ اپنا پروگرام بتا کر نہیں گئے، کارڈ دے جائیں، وہ آئیں گے تو آپ سے خود رابطہ کر لیں گے۔ عمران بولا، اگر کوئی ضروری کام ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں کرنل زرغام کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ اوہ، اجنبی نے کہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، کیا آپ الگ تھوڑی سی تکلیف کریں گے؟ عمران بولا، کس قسم کی تکلیف؟ گلا تو نہیں گھوٹیں گے؟ وہ بولا، میرا مطلب ہے ذرا الگ چلیں گے؟ عمران بولا، میں الگ ہی چلتا ہوں، کسی کے ساتھ ٹانگ باندھ کر نہیں چلتا۔ ارے صاحب، میرے کہنے کا مطلب ہے ذرا میرے ساتھ آئیے۔ اوہ، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ آئیے چلیے۔ وہ دونوں پھاٹک کے نزدیک آ گئے۔ نبی نے پوچھا، آپ علی عمران صاحب ہیں؟ دیکھیے، میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے اور میرا نام خالد ہے۔ ہمیں فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن فیاض کی طرف سے خط ملا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ او ہو، فیاض دراصل بڑا ہی گریٹ ہے، یاروں کا یار ہے۔ بات یہ ہے مسٹر خالد کہ مجھے بٹیر کھانے اور بٹیر لڑانے کا شوق ہے، میں یہاں بٹیروں کے شکار کے لیے آیا تھا۔ فیاض نے آپ کے محکمے کو اس لیے خط لکھا ہوگا کہ آپ مجھے باقاعدہ اجازت نامہ دے دیں۔ خالد غور سے عمران کو دیکھ کر بولا، ابھی تو آپ نے کہا تھا آپ کرنل کے سیکرٹری ہیں۔ عمران بولا، مسٹر خالد، بات یہ ہے میں آیا تو یہاں پہ شکار کھیلنے ہی تھا، لیکن مجھے بعد میں نوکری مل گئی۔ کرنل صاحب نے مجھے بے حد پسند کیا ہے، میں ان کے لیے دن بھر ایئر گن سے مکھیاں مارتا ہوں۔ خالد ہنس کر بولا، آپ مجھے ٹال رہے ہیں۔ بہرحال عمران صاحب، یہ معاملہ بہت اہم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کیپٹن فیاض کے خاص آدمیوں میں سے ہیں۔ اچھا چلیے، میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، کیا کرنل زرغام نے براہ راست فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے مدد طلب کی تھی؟ عمران بولا، مسٹر خالد، بہتر ہے آپ کھول کر بات کریں۔ عمران صاحب، بات یہ ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے اس علاقے کے دولت مند لوگوں کو دھمکی کے خطوط مل رہے ہیں، لکھنے والے کے نام کی جگہ صرف شفٹن لکھا ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنل کو بھی اس قسم کی دھمکی والا کوئی خط ملا ہے یا نہیں؟ عمران بولا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اچھا تو یہ بتائیے، آپ کو کیپٹن فیاض نے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ میری کھوپڑی کا مغز درمیان سے کریک ہو گیا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا مجھے راس آتی ہے۔ کرنل خالد بولا، اس کا مطلب آپ کچھ نہیں بتائیں گے۔ خیر، اس تکلیف کا شکریہ، امید ہے ہم پھر ملتے رہیں گے۔ عمران اسے رخصت کر کے واپس آیا، سب نے اسے پوچھا کون تھا؟ عمران نے تمام بات تفصیل سے دہرا دی۔ صوفیہ اپنے مہمانوں کو لے کے جیفریز ہوٹل میں آئی تھی۔ عمران ڈکسن کی بیٹی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ انسپکٹر خالد اپنے آفیسر کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ڈانس کرنے والا لڑکا عمران ہے، اس کے ساتھ غالباً ڈکسن کی بیٹی ڈانس کر رہی ہے، یہ ایک طرف جو لڑکی بیٹھی ہے یہ زرغام کی بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ داڑھی والا شخص بارتوش ہے، غالباً یہ چیکو سلواکیہ کا باشندہ ہے۔ افسر نے خالد سے کہا، اس عمران پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھو۔ اچھا، اب میں جاؤں گا، وہ اس کہہ کر چلا گیا۔ اس کے بعد عمران اور مارتھا میز کی طرف آ گئے۔ خالد چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ ایک طرف چلا گیا۔ ویٹر ان کے لیے کافی کی ٹرے لا رہا تھا، اس میں ایک گلاس اورنج سکواش کا بھی تھا، یہ صوفیہ نے اپنے لیے منگوایا تھا۔ ویٹر ابھی دور ہی تھا کہ اس کے قریب سے گزرتا ہوا ایک آدمی اسے ٹکرا گیا۔ ویٹر ذرا سا لڑکھڑایا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا اور ٹرے لے کر پہنچ گیا۔ جیسے ہی ویٹر نے ٹرے میز پہ رکھی، عمران ایسے مڑا کہ اس کا ہاتھ اورنج سکواش کے گلاس سے لگا اور گلاس الٹ گیا۔ کرنل ڈکسن کو غصہ آ گیا، عمران سے بولا، تمہیں شاید شریف لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا تجربہ نہیں ہے۔ صوفیہ اور مارتھا کے کپڑوں پر سکواش کے دھبے لگ گئے تھے۔ عمران کی وجہ سے جو بے لطفی پیدا ہو گئی تھی اس کا احساس ہر ایک کو تھا، لیکن صلواتیں سنانے کے علاوہ کوئی کر ہی کیا سکتا تھا۔ اسٹیشن ویگن کرنل زرغام کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اچانک ایک سنسان سڑک پر انہیں 3 باوردی پولیس والے نظر آئے، جو ہاتھ اٹھائے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ قریب پہنچ کر بولے، ہمیں تلاشی لینی ہے، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس گاڑی میں ایک بے ہوش لڑکی ہے۔ انسپکٹر نے ایک ایک کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، شاید وہ کوئی دوسری گاڑی ہوگی۔ سب انسپکٹر ایک طرف ہٹ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ آج کی تفریح سے بڑی بدمزگی پیدا ہوئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عمران صوفیہ کے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی۔ یہ کیا ہے؟ صوفیہ نے حیرت سے کہا۔ مس صوفیہ، آپ مجھے اپنی شلوار دے دیں، میں دھو دیتا ہوں، دودھ سے دھبا اتر جائے گا۔ یہ کیا بیتوکی بات ہے عمران صاحب، بعض اوقات آپ سچ مچ بہت بور کرتے ہیں۔
عمران نے بنا کچھ کہے شلوار اٹھا لی جو کرسی کے ہتھے پہ پڑی ہوئی تھی۔ صوفیہ اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ عمران نے ایک بڑے سے پیالے میں دودھ ڈالا اور شلوار کے دھبے کو ملنا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر بعد ہی دھبے صاف ہو گئے۔ صوفیہ کی بڑے بڑے بالوں والی بلی بار بار پیالے پہ جھپٹ رہی تھی۔ عمران اسے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہوا بلی دودھ پہ جھپٹ پڑی۔ اس بار عمران نے اسے نہیں روکا۔ صوفیہ بولی، کیا آپ پانی سے نہیں دھو سکتے تھے؟ آخر آپ ہر وقت بیوقوفی ظاہر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ پھر اس کی نظر اپنی بلی پہ پڑی جو دودھ پیتے پیتے ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ ہائے، یہ اسے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، بے ہوش ہو گئی ہے، صبح تک ہوش میں آ جائے گی۔ عمران صاحب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مس صوفیہ، وہ پولیس والے نکلی تھے۔ جو ویٹر آپ کے لیے اورنج سکواش لے کے آ رہا تھا، اس سے ایک آدمی ٹکرایا تھا۔ میں نے اسے گلاس میں کچھ ڈالتے دیکھا تھا۔ ان لوگوں کا پلان تمہیں اغوا کرنے کا تھا، لیکن میں نے ان کی نہیں چلنے دی۔ اور دیکھو، اس واقعے کا تذکرہ انور عارف کسی سے نہ کرنا۔ صوفیہ بہت احسان مند دکھائی دیتی تھی۔ عمران صاحب، میں کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی، آپ بہت گریٹ ہیں۔ انسپکٹر خالد اپنے سینئر آفیسر کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولا، سر، یہ بات بہت اہم ہے کہ کرنل یک بیک غائب ہو گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو کوئی تشویش نہیں۔ وہ اپنے مہمانوں کو ریسیو کرنے اسٹیشن گیا تھا اور واپس نہیں آیا، اور گھر کے لوگ گھومتے پھر رہے ہیں۔ سینئر آفیسر بولا، کرنل زرغام بھی شفٹن کی دھمکیوں سے نہ بچا ہوگا۔ پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ خالد، تم 2 ایسے آدمیوں کے نام دھمکی کے خطوط لکھو جن میں سے ایک تم سے واقف ہو، دوسرا تم سے ناواقف ہو۔ تم خط میں لکھو کہ وہ لوگ خطرے میں ہیں اور کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جو شخص تمہیں جانتا نہیں ہوگا وہ اس خط کو مذاق سمجھے گا اور سوچے گا کسی خالد نامی آدمی نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ جو شخص تمہیں جانتا ہوگا اور تمہارے عہدے سے واقف ہوگا وہ بدحواس ہو جائے گا۔ اب انہی خطوط پہ اس مسئلے کو سوچو۔ کرنل ہمارے پاس شفٹن کے خط کی شکایت لے کر نہیں آیا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ شفٹن سے واقف ہے۔ اس کے غائب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ شفٹن واقعی خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب تم فوری طور پہ زرغام کو تلاش کرو۔ پھر سینئر افسر بولا، کیپٹن فیاض نے میرے تار کا جواب دیا ہے۔ اس نے عمران کے متعلق لکھا ہے کہ وہ فیاض کا دوست ہے اور صرف تفریحاً یہاں آیا ہے۔ اکثر اس سے کوئی نہ کوئی حماقت ہو ہی جاتی ہے، تو اس لیے فیاض نے مجھے لکھا تھا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو اس کی مدد کی جائے۔ لیکن سچ تو یہ ہے، مجھے فیاض کی اس کہانی پر کوئی یقین نہیں۔ یہ فیڈرل والے کبھی کھل کر بات نہیں بتاتے۔ اس عمران کی شخصیت بہت پراسرار ہے۔ کرنل زرغام کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی مستقل نظر رکھو۔ ہدایت پہ عمل کروں گا سر، یہ کہہ کر انسپکٹر خالد آفیسر کے کمرے سے نکل آیا۔ عمران برآمدے میں آیا تو اس نے سنجیدہ صورت بارتوش کو حیرت سے دیکھا۔ زمین پہ جھکا ایک خودرو پودے کو سونگھ رہا تھا۔ پھر شاید اس کی نظر عمران پہ پڑی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، اپنے کپڑے جھاڑے، پھر بولا، دراصل مجھے جڑی بوٹیوں سے عشق ہے اور ایک خاص بوٹی کی تلاش ہی مجھے اس وادی میں لے کے آئی ہے۔ سنا ہے اس وادی میں وہ بوٹی بکثرت اگتی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پودے میں صرف 3 پتیاں ہوتی ہیں، گول گول۔ عمران بولا، ہم ضرور تلاش کریں گے، مگر اس بوٹی کی خاصیت کیا ہے؟ خاصیت جب بتاؤں گا جب وہ مل جائے گی۔ آپ ذرا تلاش میں میری مدد کریں گے؟ جی ضرور، تو آئیے سامنے۔ بارتوش اسے کوٹھی سے 1 فرلانگ کے فاصلے پہ لے گیا۔ ہمیں یہاں سے تلاش شروع کرنی چاہیے۔ لمبی پتیوں والی کانٹے دار جھاڑیاں یہاں کثرت سے اگتی ہیں۔ بولا، ابھی تو گول پتیوں کی بات ہوئی تھی۔ بارتوش بولا، وہ بوٹی دراصل ایسی ہی جھاڑیوں کے قریب اگتی ہے۔ وہ دونوں نشیب میں اترتے چلے گئے۔ بارتوش بولا، انور صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے کہا، میں نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں، بارتوش بولا، وہ کرنل زرغام کی گمشدگی کی رپورٹ کرانے گئے ہیں۔ عمران ایک دم اپنی پیشانی پہ ہاتھ مار کے بولا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مسٹر عمران، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کیا بتاؤں پیارے بارتوش، رنگ میں بھنگ ہو گیا۔ اب یہ شادی ہرگز نہ ہو سکے گی۔ کیسی شادی؟ صاف صاف بتائیے، بارتوش نے گھور کر کہا۔ بات یہ ہے بارتوش، کرنل زرغام اپنی بیٹی سے چھپ کے شادی کر رہے ہیں۔ بارتوش ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے کرنل کافی عمر کا ہے، بڑھاپے کی شادی بڑی بے لطف چیز ہے۔ بلکہ شادی تو کسی عمر کی بھی ہو بے لطفی ہوتی ہے۔ مجھے دیکھیے، میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ ہم شاید کسی بوٹی کی تلاش میں آئے تھے۔ اوہ ہاں۔ ان دونوں نے بوٹی کی تلاش شروع کر دی۔ بظاہر عمران انہماک سے بوٹی تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے گرد و پیش سے غافل نہ تھا۔ اس نے دائیں طرف کی ایک چٹان کے پیچھے سے 3 آدمی آتے دیکھے تھے۔ کہ کچھ آدمیوں نے چٹانوں کی اوٹ سے نکل کر انہیں اپنے نرغے میں لے لیا۔ ان لوگوں نے اپنے چہرے نقابوں سے چھپا رکھے تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھے۔ بارتوش چیخ کر ان لوگوں کی طرف جھپٹا۔ دوسرے ہی لمحے ایک آدمی نے اس کی پیشانی پہ مکہ رسید کیا۔ بارتوش تہورا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ آدمی عمران پہ ٹوٹ پڑے۔ عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ تینوں اپنے ہی زور میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔
خبردار گولی مار دوں گا۔ عمران نے جیب سے فاؤنٹین پین نکال کر دونوں کو دھمکی دی۔ ان کو ہنسی آ گئی۔ پھر ریوالور والا گرجا، تم اپنے ہاتھ اٹھاؤ مسٹر۔ عمران نے چپ چاپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے اپنی جیب سے ریشم کی ڈور کا لچھا نکالا۔ جو ہی اس نے عمران کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، عمران نے فاؤنٹین پین اس کی داہنے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹا، پھر اس نے ریوالور نکال کر بے تحاشا عمران پہ فائر کر دیا۔ عمران ایک دم گر کے نشیب کی طرف لڑک گیا۔ اچانک ان لوگوں پہ فائر ہوا اور حملہ آور بکھلا گئے، کیونکہ سامنے والی چٹانوں سے کسی نے نقاب پوشوں پہ فائر کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک بڑے سے پتھر کی آڑ لی اور سامنے والی چٹانوں پہ فائر کرنے لگے۔ دونوں پارٹیاں فائرنگ میں مصروف تھیں۔ رنگتا ہوا پتھر کی اوٹ سے نکلا رہا تھا آخر دوسری طرف سے فائر کرنے والے کون ہیں، اور کیا کوٹھی تک اس ہنگامے کی خبر پہنچ گئی؟ پھر اسے بارتوش کا خیال آیا جسے وہ دور چھڑایا تھا۔ کافی دیر تک دونوں طرف گولیاں چلتی رہیں۔ عمران پتھر کی اوٹ میں چھپا رہا۔ اگر وہ ذرا بھی سر نکالتا تو کسی طرف کی گولی اس کے سر کے پرخچے اڑا دیتی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی فاؤنٹین پین دبا ہوا تھا۔ اس پین میں نب کی بجائے ایک چھوٹا سا چاقو تھا۔ عمران نے جیب سے ڈھکن نکال کر اس پہ فٹ کیا، پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ اسی اثنا میں فائرنگ کی آوازیں بند ہو گئیں۔ 3-4 منٹ تک سناٹا رہا۔ سامنے سے پھر ایک فائر ہوا، لیکن نقاب پوشوں کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی۔ وہ تیزی سے مڑا۔ آنے والا انسپکٹر خالد تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب ہی ریوالور کے بہت سے خالی کارتوس پڑے تھے۔ خالد چٹانیں پھلنگتا ہوا کافی دور نکل گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بارتوش اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران بڑبڑایا، اتنی لمبی بے ہوشی پیارے بارتوش؟ انسپکٹر خالد بھی عمران کے نزدیک آ گیا اور بولا، اب آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں۔ آپ قانون سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں مجبور نہ کیجیے، ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھیں گے۔ عمران بیزاری سے بولا، یار عقل پہ ناخن مارو، محاورہ میں بھول گیا ہوں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی مارو، مگر میں انہیں نہیں جانتا۔ اگر میں جانتا ہوتا تو وہ پردہ نشین بن کر کیوں آتے؟ اور تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں تو آپ سے ملنے کے لیے کوٹھی کی طرف گیا تھا، وہاں معلوم ہوا آپ ادھر آئے ہیں تو میں یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر یہ معاملہ دیکھا تو مجبوراً مجھے گولیاں چلانی پڑیں۔ آپ کا شکریہ، عمران سنجیدگی سے بولا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کوٹھی یہاں سے بہت فاصلے پر نہیں ہے، فائروں کی آوازیں تو وہاں تک بھی پہنچی ہوں گی، لیکن پھر بھی کوئی ادھر نہ آیا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اسی اثنا میں بارتوش نے 2-3 بار جنبش کی، پھر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ چاروں طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر اس نے آنکھیں ملنی شروع کر دیں، پھر اچل کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ عمران کی طرف دیکھ کر ہکلایا۔ عمران بولا، وہ لوگ ساری بوٹیاں کھود کر لے گئے۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر عمران نے اپنے نتنے اس طرح سکوڑے جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک چلتے چلتے رک کر خالد سے مڑا، کیا آپ کسی قسم کی بو محسوس کر رہے ہیں؟ خالد بولا، غالباً یہ سڑے ہوئے شہتوتوں کی بو ہے۔ ہرگز نہیں۔ عمران کوٹھی کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ پچھلے دروازے سے کوٹھی میں گھسا اور فوراً ہی باہر آ گیا۔ اتنے میں خالد اور بارتوش بھی نزدیک آ گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ خالد نے گھبرا کر پوچھا۔ اندر کچھ گڑبڑ ہے، وہاں سنتھیلک گیس کی بو آ رہی ہے۔ یہ گیس ذہن کو وقتی طور پہ معطل کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے اندر کوئی بھی ہوش میں نہیں ہے۔ دفتن انہوں نے کرنل ڈکسن کو عمارت کے پچھلے دروازے سے باہر آتے دیکھا۔ وہ بڑے کرب کے عالم میں اپنے ہاتھ پیر پٹک رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ خالد نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن عمران نے روک دیا۔ اس کا وقت نہیں، ہمیں اندر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی مر ہی جائے۔ اس نے خالد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دوڑ کر اندر چلا گیا۔ خالد عمران کے پیچھے آیا، لیکن تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ ابھی وہ پلٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے عمران کو دیکھا، جو کسی کو پیٹ پر لادے واپس آ رہا تھا۔ ایک بے ہوش لڑکے کو باہر باغ میں لا کے لٹایا۔ یار خالد، ہمت کرو، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، کیا تم 5-10 منٹ کو سانس نہیں روک سکتے؟ پھر کسی نہ کسی طرح انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو کوٹھی سے نکالا، مگر ان میں صوفیہ موجود نہیں تھی۔ عمران نے پوری کوٹھی کا چکر لگا لیا، لیکن صوفیہ کہیں نہ ملی۔ انہیں ہوش میں لانے اور کوٹھی کی فضا صاف ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن ان میں سے کسی نے کوئی ڈھنگ کی بات نہ بتائی۔ کسی کو احساس تک نہ ہو سکا تھا کہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کب ہوا۔ خالد بہت غصے سے بولا، عمران صاحب، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ پہلے کرنل غائب تھا، اب ان کے صاحبزادی، آپ کو بتانا پڑے گا وہ کہاں غائب ہیں۔ عمران نے بڑے خشک لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں جانتا یہ کس کی حرکت ہے۔ خالد بولا، یا تو کرنل صاحب کی صاحبزادی خود کہیں گئی ہیں یا کوئی انہیں اٹھا کر لے گیا ہے۔ عمران بولا، میرا خیال ہے اسے شفٹن لے گیا ہے۔ اگر آپ کو پہلے ہی پتا تھا تو وقت برباد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خالد جھنجھلا کر بولا، دیکھیے، جب میں نے پہلے شفٹن کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے لا علمی ظاہر کی تھی۔ عمران گردن جھٹک کر بولا، یار تم سرکاری آدمی ہو، اس سلسلے میں ہم لوگوں کے بیانات نوٹ کرو، تسلی دلاسے کو راہ دو۔ مجھ پر چند پردہ نشین نے حملہ کیا، اس کے حال پر ملال لکھو، وغیرہ وغیرہ۔
میں آپ کو اپنے ساتھ آفس لے جانا چاہتا ہوں، خالد بولا۔ دیکھو دوست، میں وقت برباد کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ دیکھیے عمران صاحب، مجھے کوئی سخت قدم اٹھانے پہ مجبور نہ کیجیے۔ اچھا یہ بات ہے، عمران طنز سے بولا۔ آپ کیا کر لیں گے؟ کیا اس کوٹھی کے کسی فرد نے آپ سے مدد طلب کی ہے؟ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے ہوتے ہی کون ہیں؟ دیکھیے عمران صاحب، میں صرف کیپٹن قیاس کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں۔ اچانک بارتوش نے مداخلت کی اور انگریزی میں بولا، آخر آپ لوگ لڑکی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ حرکت یقیناً انہی بدماشوں کی ہے۔ جی ہاں خالد صاحب، فی الحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صوفیہ کہاں گئی۔ خالد کچھ نہ بولا۔ عمران کمرے سے ہو کر برآمدے میں آ گیا، خالد بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ عمران غور سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے جھک کر سرخ چکنی مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ہلکا سا گیلا معلوم ہوتا تھا۔ خالد، تم تو اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں گے، کیا یہاں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں کی مٹی سرخ رنگ کی ہو؟ مٹی کسی جوتے کے سول اور ایڑی کی درمیانی جگہ میں چپکی ہوئی تھی۔ میں کئی دن سے یہاں ہوں اور کافی علاقہ دیکھ لیا ہے، کم سے کم 2 میل کے گھیرے میں تو میں نے کہیں ایسی زمین نہیں دیکھی۔ خالد نے مٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر الٹتے پلٹتے ہوئے کہا، پلیٹن پڑاؤ کے علاقے میں ایک جگہ ایسی نرم زمین ہے، وہاں دراصل ایک چھوٹی سی ندی ہے، اس کے کنارے پہ ایسی ہی زمین ہے۔ کیا وہ کوئی غیر آباد جگہ ہے؟ غیر آباد تو نہیں کہہ سکتے، کم آباد ضرور ہے، وہاں زیادہ تر اونچے طبقے کے لوگ ہیں۔ کیا تم مجھے اپنی موٹر سائیکل پہ وہاں لے جا سکتے ہو؟ جی ہاں آئیے، خالد نے کہا۔ انور، میں صوفیہ کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر تم اپنی جگہ سے ہل نہ سکو تو پولیس کو فون پر اس واقعے کی اطلاع دے دینا۔ عمران نے اپنے کمرے میں جا کر سوٹ کیس کھولا، اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھوس لیں۔ انسپکٹر خالد کی موٹر سائیکل پلیٹن پڑاؤ کی طرف جا رہی تھی، عمران کیریئر پہ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پہ گہرے تفکر کے آثار تھے۔ یہاں خالد نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی کیونکہ اترائی شروع ہو چکی تھی۔ آخر ہم وہاں جا کر انہیں ڈھونڈیں گے کس طرح؟ خالد نے کہا۔ آہا، یہ ایک CID انسپکٹر مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ عمران صاحب، مجھے آپ سے سنجیدگی کی امید ہے۔ اچھا تو اس علاقے میں کوئی ایسا ہوٹل بھی ہوگا جس میں نچلے طبقے کے لوگ بیٹھتے ہوں؟ اگر کوئی ایسا ہوٹل ہو تو مجھے وہاں لے چلو۔ انسپکٹر خالد نے موٹر سائیکل ایک پتلی سی سڑک پہ موڑ دی۔ دفعتاً عمران نے اسے رکنے کو کہا۔ یہاں آس پاس پھولوں کے باغات نظر آ رہے تھے۔ پلیٹن پڑاؤ کے اس حصے کا شمار تفریح گاہوں میں ہوتا تھا۔ طرف کے باغ میں اسے چند ایسی شکلیں دکھائی دیں جنہوں نے اچانک اس کے ذہن میں اس رات کی یاد تازہ کر دی جب صوفیہ کو اورنج اسکواش میں کوئی نشہ آور شے ملا کر دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کو تو عمران نے بخوبی پہچان لیا تھا، یہ وہی تھا جس کی ٹکر ہوٹل کے ویٹر سے ہوئی تھی۔ صوفیہ کو ہوش آیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے۔ کمرہ اعلیٰ پیمانے پر آراستہ تھا، وہ ایک آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکی، اسے لگا کہ اس کے جسم میں جان نہیں۔ دوبارہ غنودگی طاری ہو گئی۔ دوسری بار اس کی آنکھ کھلی تو پہ لگا کلاک 8 بجا رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی تو اسے اتنی زور کے چکر آیا کہ سنبھلنے کے لیے میز کو پکڑنا پڑا۔ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ آئیے، آپ کو کرنل صاحب یاد کر رہے ہیں، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ کہاں ہے ڈیڈی؟ وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلی۔ کئی راہداریوں سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں آئے، وہاں صوفیہ نے جو دیکھا وہ اسے نیم جان کرنے کے لیے کافی تھا۔ کو دیکھ کر کرنل زرغام نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ ہل بھی نہ سکا، وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے گرد 4 آدمی کھڑے تھے۔ ایک آدمی بولا، کرنل، تم لیوکا سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو، اگر تم نے کاغذات واپس نہ کیے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی بوٹیاں کر دی جائیں گی۔ کیا تم اس کے تڑپنے کا منظر دیکھ سکو گے؟ صوفیہ کھڑی کانپ رہی تھی، اس کا سر چکرایا، گھبرا کے گری، بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہی آدمی دوبارہ بولا، کرنل، تمہاری بیٹی ہماری قید میں ہے، اب تم لیوکا کی قوت سے اچھی طرح واقف ہو، جس نے تمہیں کہاں سے ڈھونڈ کر نکالا ہے، اور لیوکا کی قوت دیکھو کہ تمہاری لڑکی کو دن دہاڑے اٹھا کے لے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں آخر وہ کاغذات تمہارے کس کام کے ہیں، جبکہ تم نے انہیں پولیس کے حوالے بھی نہیں کیا، پھر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم لیوکا کی بات نہیں مانو گے تو اپنی بیٹی کی لاش کے ٹکڑے ہوتے دیکھو گے۔ کرنل نے اسے چند لمحے گھورا، پھر بولا، اڑا دو اس کی بوٹیاں، میں کرنل زرغام ہوں، تمہیں ان کاغذات کا سایہ تک نصیب نہیں ہوگا، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، تمہارا جو دل چاہے کر لو۔ اس آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا، اس لڑکی کے پیر کا انگوٹھا کاٹ دو۔ یہ سن کر دوسرا آدمی میز سے ایک چمکدار کلہاڑا اٹھا کے لے آیا اور بے ہوش صوفیہ کی طرف بڑھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، سامنے والی دیوار پر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دکھائی دی، سارا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ دھواں اتنا تھا کہ بالش بھر فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دھڑا دھڑ فرنیچر الٹا جانے لگا، کرنل زرغام کی کرسی بھی الٹ گئی۔ اس ہنگامے میں کسی نے کرنل کی رسیاں کاٹ دیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے ایک طرف کھینچ رہا تھا۔ کرنل اس نامعلوم آدمی کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو تازہ ہوا میں محسوس کیا،
اس کے سر پر کھلا آسمان تھا۔ جو آدمی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا اپنے کاندھے پر کسی کو لاد رکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ کرنل نے بھرائی ہوئی آوازیں پوچھا۔ علی عمران، جواب ملا۔ عمران تم؟ بس چپ چاپ چلے آئیے۔ وہ جلد ہی چٹانوں میں ایک محفوظ جگہ پہنچ گئے۔ یہ چٹانیں کچھ اس قسم کی تھیں کہ ان میں گھنٹوں تلاش کرنے والوں کو چکر دیے جا سکتے تھے۔ عمران نے بے ہوش صوفیہ کو کاندھے سے اتار کر ایک پتھر پہ لٹا دیا۔ دور دور تک دھواں نظر آ رہا ہے، کیا وہاں آگ لگ گئی ہے؟ جی نہیں، وہ دھوئیں کا ایک چھوٹا سا بم تھا۔ کرنل نے عمارت کی طرف دیکھا۔ کیا وہ بم تم نے بلاسٹ کیا تھا؟ ارے توبہ، لا حول ولا قوت، میں تو اسے ٹوتھ پیسٹ کا ٹیوب سمجھے ہوئے تھا، مگر مجھے ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے کیونکہ عمارت سے نکلنے کے تمام راستے بند ہیں۔ پچھلی رات مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ قیامت کے دن ایسا ضرور ہوگا۔ کرنل جوش سے بولا، عمران خدا کی قسم تم انسان نہیں ہیرا ہو۔ اچھا یہ بتائیے آپ ان کے ہاتھ کیسے لگ گئے؟ عمران، میں ایک ایسے غار میں چھپا تھا کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اندر گیس ڈال دی اور مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اور یہ بتاؤ صوفیہ ان کے ہاتھ کیسے لگی؟ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی چلیے پولیس آ گئی ہے۔ جلد ہی 5-6 آدمی ان کی مدد کے لیے اوپر آ گئے، ان میں انسپکٹر خالد بھی تھا۔ عمران بولا، کرنل صاحب کو اور ان کی بیٹی کو بھجوانے کا انتظام کرو اور تم میرے ساتھ آؤ، بس 10 آدمی کافی رہیں گے۔ پھر اس نے کرنل صاحب سے کہا، کرنل صاحب اس وقت پولیس کو کوئی بیان مت دیجیے گا۔ خالد بھنا کر بولا، اس بات کا کیا مطلب؟ آپ لوگ اب بھی پولیس سے چھپائیں گے؟ عمران بولا، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، فی الحال تم میرے ساتھ آؤ اور اپنے آدمیوں کو بھی لے آؤ۔ کرنل اور صوفیہ کو حفاظت سے پولیس کی تحویل میں دینے کے بعد عمران خالد کے ساتھ پھر اس عمارت کی طرف بڑھا جس کی کھڑکیوں سے گہرا دھواں نکل کر فضا میں بل کھا رہا تھا۔ عمارت کے گرد کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہ پڑی تھی کہ وہ عمارت میں قدم رکھ سکیں۔ عمارت میں کچھ ایسے کمرے بھی تھے جہاں ابھی تک دھواں نہیں بھرا تھا۔ ایسے ہی ایک کمرے میں انہیں 5 آدمی مل گئے۔ اگرچہ وہ دھوئیں سے محفوظ تھے لیکن پھر بھی پسینے میں نہائے ہوئے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ عمران نے خالد سے کہا، یہ شفٹن کے آدمی ہیں، دھوئیں کے بم بنا رہے تھے، ان میں سے ایک پھٹ گیا۔ یہ بکواس ہے، ایک آدمی نے چیخ کر کہا۔ خالد اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کے بولا، ہتھکڑیاں لگاؤ انہیں۔ جلد ہی ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ جب وہ پولیس کی گاڑی میں بٹھائے جا چکے تو خالد نے عمران سے کہا، اب بتائیے کیا چارج لگایا جائے ان کے خلاف؟ عمران بولا، بم سازی کا کیس ہی بناؤ، قرب و جوار کے لوگوں نے دھماکہ ضرور سنا ہوگا، بس تم نے یہ کرنا ہے کہ 10-12 سیر گندک 2-1 جار تیزاب کے عمارت سے برآمد کر لو۔ پھر یہ ثابت کرنا آسان ہوگا کہ یہ لوگ اس عمارت میں بیٹھے بم بنا رہے تھے، اور ہاں، ان لوگوں کی ضمانت مت ہونے دینا۔ دوسری صبح کرنل زرغام کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں محکمہ سراغ رسانی کے سینئر افسر کی کار کھڑی تھی۔ وہ اندر کرنل کا بیان لے رہا تھا۔ عمران نے رات ہی کرنل کو اچھی طرح سمجھا لیا تھا۔ اس وقت کرنل نے وہی سب کچھ دہرایا جو اسے عمران نے کہا تھا، کس طرح اسے شفٹن کا خط موصول ہوا اور محض خوف کی وجہ سے وہ روپوش ہو گیا۔ کرنل نے لیوکا اور اس کے معاملات کی کسی کو ہوا نہیں لگنے دی۔ پچھلی رات کے واقعات کے متعلق کرنل نے یہ بیان دیا کہ کچھ لوگ جو اس کو اٹھا کر لے گئے تھے وہ اس کی لڑکی پر تشدد کرتے ہوئے یہی بتا رہے تھے کہ وہ شفٹن کے آدمی ہیں اور وہ 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اچانک عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا اور وہ آدمی بدحواس ہو گئے۔ اس طرح انہیں نکلنے کا موقع مل گیا۔ کرنل کا سیکرٹری عمران پہلے ہی ان کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی ان لوگوں کی مدد کی۔ اگرچہ وہ سینئر آفیسر کرنل کے اس بیان سے مطمئن نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ زیادہ دیر بحث کے لیے نہیں رکا۔ آفیسر کے جانے کے بعد کرنل اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کر اس نے فوراً ہی عمران کو آواز دی۔ آیا تو کرنل نے میز کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک بڑا سا خنجر پڑا تھا۔ غالباً لیوکا کی طرف سے دھمکی؟ خدا کی قسم تم بڑے ذہین ہو۔ کی طرف سے ایک کھلا خط اور یہ خنجر اس کمرے میں، مجھے حیرت ہے انہیں کون لایا؟ عمران نے آگے بڑھ کر خط میز سے اٹھا لیا۔ خط کے مضمون کے نیچے لیوکا لکھا تھا۔ عمران نے بلند آواز میں خط پڑھا، کرنل زرغام، تمہیں صرف ایک موقع اور دیا جاتا ہے، اب بھی سوچ لو، ورنہ تمہارا ایک بھتیجا کل شام تک قتل کر دیا جائے گا، خواہ تم اسے کہیں چھپا دو۔ اگر اس پر بھی تمہیں ہوش نہ آیا تو پھر اپنی لڑکی کی لاش دیکھو گے۔ کاغذات واپس کرنے کو تیار ہو تو آج شام کو 5 بجے ایک سرخ رنگ کا گیس بھرا غبارہ اپنی کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے اڑا دینا۔ کرنل بولا، ایک تو میں لیوکا کی طرف سے ہی پریشان تھا، اب کوئی شفٹن بیچ میں آ گیا ہے، خدا جانے یہ شفٹن کون ہے۔ عمران مسکرا کر بولا، شفٹن کچھ بھی نہیں ہے، اسے لیوکا کی طرف سے ایک معمولی سی چال کہہ لیں۔ اس نے یہ حرکت صرف اس لیے کی ہے کہ آپ پولیس کی مدد حاصل نہ کر سکیں۔ دیکھیے، شہر کے تمام لوگوں کو شفٹن کے خطوط ملے ہیں اور وہ پولیس سے شکایت کر رہے ہیں۔ اچانک آپ بھی پولیس کی مدد طلب کریں اور آپ لیوکا کی داستان سنائیں تو نتیجہ ظاہر ہے، پولیس والے شفٹن کو اور لیوکا کو دونوں کو بکواس سمجھیں گے اور یہی جواب دیں گے کہ شہر کے کسی شریر آدمی نے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔
تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اب میری عقل جواب دے رہی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ کیوں نہ وہ کاغذات پولیس کے حوالے کر دوں؟ عمران بولا، اس صورت میں آپ لیوکا کے انتقام سے نہ بچ سکیں گے۔ کرنل بولا، عمران بیٹے، سچ تو یہ ہے کاغذات لیوکا کو واپس کرنے کے بعد بھی میں بچ نہ سکوں گا۔ عمران بولا، نہ صرف آپ بلکہ وہ تمام لوگ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے جو اس وقت آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے اب سب کچھ گھر والوں کو بتا دینا چاہیے، سب ایک جگہ پر بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں۔ سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے لیوکا کی داستان دہرا دی۔ کرنل ڈکسن لیوکا کے نام سے پہلے ہی واقف تھا۔ یورپ والوں کے لیے یہ کوئی نیا نام نہ تھا، کیونکہ وہاں لیوکا کی تجارت بہت تھی اور یہ تجارت 100% غیر قانونی تھی۔ سب کی یہی رائے تھی کہ اس خطرناک آدمی کے کاغذات واپس کر دیے جائیں، لہٰذا شام 5 بجے سرخ رنگ کا ایک گیس بھرا غبارہ کرنل کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے اڑا دیا گیا۔ رات کے کھانے کے وقت سے پہلے ہی لیوکا کی طرف سے جواب آ گیا، بالکل اسی پراسرار طریقے پر جیسے صبح والا پیغام ملا تھا۔ عارف نے ایک دروازے کی چوکھٹ میں ایک خنجر پیوست دیکھا، نوک کاغذ کے ایک ٹکڑے کو چھیدتی ہوئی چوکھٹ میں گھس گئی تھی۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا دراصل لیوکا کا خط تھا، جس میں کرنل کو تاکید کی گئی تھی اگلی صبح ٹھیک 9 بجے ان کاغذات کو دیو گڑھی والی مشہور سیاہ چٹان کے کسی رکھنے میں خود رکھ دے یا کسی سے رکھوا دے، البتہ فریب کی صورت میں کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میز پر اس خط کے سلسلے میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ آخر یہ خطوط یہاں آتے کیسے ہیں؟ بولا، لیوکا کا نام میں نے بھی بہت سنا ہے۔ اگر اس کے بارے میں بتائی گئی روایات سچی ہیں تو پھر وہ اس وقت سوناگری کی اس وادی میں ہی ہوگا۔ بلکہ کرنل، میرا دعویٰ ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد لیوکا سے ملا ہوا ہے۔ عمران بولا، میں مسٹر بارتوش کی اس بات سے متفق ہوں۔ کرنل زرغام نے کہا، آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ بارتوش نے لاپرواہی سے کہا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب واسطہ لیوکا سے ہے تو کسی پر بھی اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ عمران کرنل زرغام سے بولا، آپ سے غلطی ہو گئی کرنل صاحب، آپ کو پہلے ہی مسٹر بارتوش سے تبادلہ خیال کر لینا چاہیے تھا۔ ان کی معلومات بہت وسیع معلوم ہوتی ہیں۔ بارتوش بولا، جی ہاں، میں لیوکا کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ ایک زمانے میں میری زندگی انتہائی ارذل طبقے میں گزری ہے۔ چور، بدماش، ناجائز تجارت کرنے والے وہاں بہت تھے۔ زندگی کے اسی دور میں مجھے لیوکا کے متعلق کچھ سننے کا اتفاق ہوا۔ کرنل، تم کیا سمجھتے ہو لیوکا ان کاغذات کو اپنے آدمیوں کے ذریعے حاصل کرے گا؟ ہرگز نہیں، وہ خود انہیں اس جگہ سے اٹھائے گا جہاں رکھ دیے جائیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود کو پولیس کی حفاظت میں دے کر وہ کاغذات پولیس کے حوالے کر دیں۔ مسٹر بارتوش، میں بچہ نہیں ہوں۔ کاغذات عرصہ دراز سے میرے پاس محفوظ ہیں۔ اگر مجھے پولیس کی مدد حاصل کرنی ہوتی تو کبھی کا کر چکا ہوتا۔ پھر آخر اتنے دنوں تک کاغذات روکے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کرنل ڈکسن بولا، مقصد صاف ہے۔ کرنل زرغام محض اسی بنا پر ابھی تک زندہ ہے کہ وہ کاغذات اس کے قبضے میں ہیں۔ بارتوش بولا، مجھے لگتا ہے لیوکا اپنی بتائی ہوئی جگہ پر تنہا آئے گا۔ اگر وہاں پہلے ہی کچھ لوگ چھپا کر بٹھا دیے جائیں تو؟ عمران بولا، وہ آدمی آئیں گے کہاں سے، جبکہ کرنل زرغام پولیس کی مدد بھی لینا نہیں چاہتے۔ بارتوش بولا، پولیس کو درمیان میں لانا ہی پڑے گا۔ ہرگز نہیں، کرنل زرغام نے سختی سے کہا، پولیس مجھے یا میرے گھر والوں کو لیوکا کے انتقام سے نہ بچا سکے گی۔ تب تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بارتوش مایوسی سے بولا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ ہو، کرنل زرغام نے کہا۔ اچانک عمران نے کہا لگا کر کہا، تم سب پاگل ہو گئے ہو، میں تم سب کو گدھا سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اندھیرے میں ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے کہکہے کی آواز سناٹے میں گونجتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ کرنل ڈکسن بولا، یا تو یہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہے یا پھر یہ خود ہی لیوکا تھا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی ٹارچوں کی روشنیاں دور دور تک اندھیرے میں جا رہی تھی، لیکن انہیں عمران کی پرچھائی بھی دکھائی نہ دی۔ دوسری صبح سب مہمان اور گھر والے بڑی بے چینی سے کرنل زرغام کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لیوکا کے کاغذات کا پیکٹ لے کر تنہا گیا تھا۔ سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس کا تنہا جانا ٹھیک نہیں، لیکن وہ کسی کو اپنے ہمراہ لے جانے پر رضامند نہیں تھا۔ اس کا سیکرٹری عمران رات سے ہی غائب تھا۔ قریباً 10 بجے کرنل زرغام واپس آ گیا۔ کیا رہا؟ کرنل ڈکسن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہاں بالکل سناٹا تھا۔ میں پیکٹ ایک محفوظ مقام پر رکھ کر واپس آ گیا ہوں۔ وہاں سے صحیح سلامت واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب لیوکا مجھے یا میرے خاندان والوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ ابھی شاید کچھ اور کہتا، اچانک عمران کا کہکہا سنائی دیا۔ اپنے کندھے سے ایئر گن لٹکائے ہاتھ جھلاتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ واہ کرنل صاحب، خوب بیوقوف بنایا لیوکا کو۔ پیکٹ رکھا تھا نا آپ نے؟ عمران نے جیب سے ایک براؤن رنگ کا پیکٹ نکال کر دکھایا۔ کرنل اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیوں اٹھا کر لے آئے ہو؟ عمران نے پیکٹ پھاڑا، اس میں صرف سفید رنگ کے سادہ کاغذات تھے۔ کرنل بوکھلائے ہوئے انداز میں یہ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ عمران بولا، لیوکا سے مذاق کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، اس کے باوجود بھی اس نے آپ کو زندہ رہنے دیا۔
کرنل بدحواسی سے بولا، میں نے اصلی کاغذات رکھے تھے، یہ تو تمام سادہ کاغذ ہیں۔ کچھ بھی ہو عمران، تم نے اسے وہاں سے اٹھایا ہی کیوں؟ عمران گرج کر بولا، اس لیے کہ میں ہی لیوکا ہوں۔ عمران نے کندھے سے ایئر گن اتاری، اسے بارتوش کی طرف تانا۔ مسٹر بارتوش، پچھلی رات تم مجھے پکڑنے کی اسکیمیں بنا رہے تھے نا؟ اب بتاؤ، تمہیں سب سے پہلے میں ختم کروں گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بارتوش زرغام کی طرف دیکھ کر کرایا۔ میں تمہارے سیکرٹری کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے میں کسی ہوٹل میں قیام کر لوں۔ مجھے شروع ہی سے یہ سیکرٹری پسند نہیں۔ مسٹر بارتوش، عمران چپتے ہوئے لہجے میں بولا، معافی چاہتا ہوں، لیکن تم اصلی کاغذات کا پیکٹ ہضم نہیں کر سکو گے۔ بہتر ہے وہ پیکٹ میرے حوالے کر دو۔ بارتوش نے تیزی سے اپنی جیب سے ریوالور نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا عمران کی ایئر گن چل گئی۔ بارتوش چیخ مار کے پیچھے ہٹ گیا، اس کے بازو سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ پھر اس نے عمران پہ چھلانگ لگائی۔ عمران پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بارتوش سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ عمران نے فوراً ہی اسے کولے پر اپنی ایئر گن کا دستہ مارا۔ بارتوش نے پلٹ کر دروازے سے باہر نکلنا چاہا۔ ٹھیک اسی وقت انسپکٹر خالد کمرے میں داخل ہوا، اس نے بھاگتے ہوئے بارتوش کو پکڑ لیا۔ حالانکہ بارتوش کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، پھر بھی اس نے اتنی زور کا جھٹکا مارا کہ خالد اچھل کر گرا۔ اس بار عمران نے رائفل کا کندھا اس کے سر پہ رسید کیا۔ اس دفعہ بارتوش چکرا کے گرا۔ گریبان سے اسے پکڑ کر اٹھایا۔ جسے لیوکا کی شکل دیکھنی ہو وہ دیکھ لے، وہ آدمی جس نے 200 سال سے دنیا کو چکر دے رکھا ہے۔ انسپکٹر خالد، اس کے سامان کی تلاشی لو۔ اس دوران میں بہت سے باوردی کانسٹیبلز عمارت کے اندر اور باہر اکٹھے ہو رہے تھے۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بارتوش کو غشی ہو گئی تھی۔ سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے کپڑوں میں سے براؤن رنگ کا سیل کیا ہوا پیکٹ برآمد ہو گیا۔ یہ پیکٹ خالد نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر عمران نے کہا، مجھے اس پر اسی دن شبہ ہو گیا تھا جب یہ مجھے جڑی بوٹیوں کی تلاش کے بہانے چٹانوں میں لے گیا تھا۔ واپسی پر میں نے صوفیہ کو غائب پایا تھا۔ بہرحال کل رات کو اس نے کاغذات اپنے قبضے میں کر لیے تھے اور ان کی جگہ سادے کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا تھا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ کرنل زرغام وہاں جا کر اصلی کاغذات کا پیکٹ رکھائے گا، لیکن ساتھ ہی اسے ڈر تھا کہیں اسے گرفتار کرنے کے لیے کچھ لوگ چھپے ہوئے نہ بیٹھے ہوں۔ کیوں کرنل، کل آپ نے اسی کے سامنے کاغذات کا پیکٹ بنایا تھا نا؟ اور کرنل ڈکسن، یہ بتائیے یہ آپ کا دوست کب بنا تھا؟ آج سے 3 سال پہلے یہ مجھے لندن میں ملا تھا، لیکن مجھے کبھی شک نہ ہوا کہ یہ شخص بارتوش کے علاوہ کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے انسپکٹر، شفٹن کو لے جاؤ۔ شفٹن کہہ لو یا لیوکا کہہ لو، تم نے آج ایک بہت بڑے مجرم کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے ملنا، رپورٹ تیار ملے گی۔ اور بہرحال لیوکا کو تم نے گرفتار کیا ہے، علی عمران کا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ ایک خوشگوار شام تھی۔ چائے کی میز پر تمام بچے کہے لگا رہے تھے۔ کرنل ڈکسن کے چہرے پہ بہت اداسی تھی۔ اسے اس بات کی بہت شرمندگی تھی کہ وہ زرغام کے دشمن کو انجانے میں اس کا مہمان بنا کر لے آیا تھا۔ سب کو بتایا، لیوکا صرف ایک فرضی نام ہے۔ کسی لیوکا نے کبھی کسی اولاد کو اپنا وارث نہیں بنایا۔ وہ اپنے گروہ کے کسی موزوں آدمی کو اپنی وراثت سونپ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ انتخاب وہ اسی وقت کرتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے۔ نیا لیوکا بالکل اسی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بار جس طرح بارتوش گرفتار ہوا ہے، اسے یقیناً دوسرے لیوکا کے انتخاب کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے ہمیں فی الحال یہی سوچنا چاہیے کہ دنیا لیوکا کے وجود سے پاک ہو گئی ہے۔ کرنل ڈکسن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن شاید ہم اس کے گروہ کے انتقام سے نہ بچ سکیں۔ ہرگز نہیں، عمران نے مسکرا کر کہا، لیوکا کے گروہ کا ہر آدمی کروڑپتی بن جائے گا، بس یہ سمجھو کہ گروہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیوکا کی موجودگی میں ان پر دہشت سوار رہتی تھی۔ اس کا سلوک ان سے غلاموں سے بھی بدتر تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کا گروہ بغاوت پر آمادہ تھا، لیکن ان پر اس کی دہشت بھی تھی، لہٰذا آپ سب مطمئن رہیں۔ لیکن عمران، تمہیں یقین کیسے آ گیا تھا کہ بارتوش ہی لیوکا ہے؟ کرنل زرغام نے پوچھا۔ جس دن صوفیہ اغوا ہوئی اور وہ مجھے جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے کے لیے لے گیا تھا، اسی دن مجھے اس پہ شک ہو گیا تھا۔ تب سے میں اس کی مسلسل نگرانی کر رہا تھا۔ پچھلی رات کو میں نے خود اسے چوکھٹ میں خنجر پیوست کرتے دیکھا تھا۔ صوفیہ بولی، مگر عمران صاحب، آپ نے اپنی کامیابی کا سہرا انسپکٹر خالد کے سر کیوں ڈال دیا؟ اس لیے مس صوفیہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام اس سلسلے میں مشہور ہو۔ کرنل زرغام مسکرا کے بولا، لڑکے تم بڑے خطرناک ہو۔ آخر یہ تمہاری ایئر گن کیا بلا ہے جس نے بارتوش کا ایک بازو توڑ دیا؟ کیا عرض کروں، عمران اداسی سے بولا، میں اس کمبخت بندوق سے عاجز آ گیا ہوں۔ کبھی کبھی اس سے .22 بور کی گولیاں نکل پڑتی ہیں۔ 3 دن بعد اخبارات میں انسپکٹر خالد کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کرنل زرغام تک چند پراسرار کاغذات پہنچنے کے حالات سے لے کر موجودہ گرفتاری تک کے واقعات بیان کیے گئے تھے۔ آخر میں ان کاغذات کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئے کہا گیا تھا، اگر کرنل زرغام چینی اور جاپانی زبانوں سے نابلد نہ ہوتا، یا اگر وہ کاغذات کسی ایسے آدمی تک پہنچ گئے ہوتے جس کے لیے یہ دونوں زبانیں اجنبی نہ ہوتیں، تو لیوکا کی شخصیت کافی حد تک روشنی میں آ جاتی۔
ان کاغذات میں ایک چینی سوراخ رساں کی رپورٹ بھی شامل تھی۔ سابق لیوکا کوئی جاپانی نہیں بلکہ چیکو سلواکیہ کا باشندہ تھا۔ انسپکٹر خالد کی رپورٹ میں کسی بھی جگہ عمران کا حوالہ نہیں تھا۔ یہ رپورٹ خود عمران نے تیار کر کے انسپکٹر خالد کو دی تھی۔ بارتوش نے ہوش میں آنے کے بعد نہ صرف اقرار جرم کر لیا تھا بلکہ یہ بات بھی صاف کر دی تھی کہ اب اس کے بعد اس سلسلے کا کوئی دوسرا لیوکا نہ ہوگا۔ اس کے بازو کے زخم سے بہت خون بہہ گیا تھا اور اس کے سر کی چوٹ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اپنے متعلق مزید کچھ بتانے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔